منشیات کا پھیلاؤ، نئی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ یہ جملہ کوئی کتابی بات نہیں بلکہ اس ملک کی سڑکوں، گلیوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، بازاروں اور حتیٰ کہ گھروں کی حقیقت ہے۔ تعارف کے طور پر یہ کہنا کافی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں نوجوان کی اکثریت مستقبل بنانے کی بجائے اپنے ہاتھوں سے مستقبل برباد کرتی رہی ہے۔ یہ وہی نوجوان ہیں جو کل ملک کے رہنما، ڈاکٹر، انجینئر، فوجی اور استاد بننے والے تھے، مگر آج وہ منشیات کے نشے میں ڈوب گئے، اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ منشیات کا پھیلاؤ صرف ایک فرد کی بیماری نہیں بلکہ یہ پورے معاشرے کا کینسر ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ کینسر اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ آنے والے برسوں میں شاید ہم ایک ایسی قوم ہوں جس کے نوجوان زندہ تو ہوں گے مگر لاشوں سے بدتر۔ حقیقت یہ ہے کہ منشیات صرف ایک پاؤڈر یا گولی کا نام نہیں، یہ ایک زہر ہے جو رگوں کے ذریعے دماغ اور روح کو تباہ کرتا ہے۔ یہ ایک لعنت ہے جو ماں کی گود کو اجاڑ دیتی ہے، یہ ایک ناسور ہے جو خاندانوں کے خاندان برباد کر دیتا ہے، اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو پوری نسل کو غلام بنا دیتا ہے۔ یہ ویڈیو اسی زہر کی حقیقت، اس کے اسباب، نتائج اور اس پر خاموشی کے جرم پر بے رحمی کے ساتھ روشنی ڈالے گی، تاکہ کوئی بھی قاری یہ نہ کہہ سکے کہ اسے خبر نہ تھی۔ اگر کوئی پوچھے کہ پاکستان میں سب سے بڑی تباہی کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، ناانصافی یا دہشت گردی، مگر شاید کوئی کھل کر یہ بات کہنے کو تیار نہیں کہ منشیات ہماری نسلوں کو کھا رہی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ کسی بم دھماکے سے کم نہیں بلکہ اس کا اثر زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بم چند لوگوں کو مارتا ہے مگر منشیات ہزاروں اور درجنوں لوگوں کو زندہ لاش بنا دیتی ہے۔ جب نوجوان یونیورسٹی کے ہاسٹلوں میں چرس کے دھوئیں میں کمرے بھر لیتے ہیں، جب اسکولوں میں طالب علم چھپ چھپ کر نشہ اور گولیاں کھاتے ہیں، جب پارکوں میں نوجوان کرسٹل میتھ آئس کا دھواں اڑاتے ہیں، جب شادیوں اور تقریبات میں شراب ہوٹلوں سے نکل کر میزوں پر سجتی ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں بلکہ یہ اعلان ہے ہمارا مستقبل بیچا جا رہا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ منشیات آئی کہاں سے؟ یہ اتنا عام کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب تلخ ہے۔ منشیات کے کاروبار کا دنیا کے بڑے بزنسز میں شمار ہوتا ہے۔ پاکستان جغرافیائی طور پر افغانستان کے قریب ہے، جو دنیا میں منشیات خصوصاً ہیروئن اور افیون کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ افغان جنگ کے بعد یہ زہر ہمارے راستوں سے ہوتا ہوا ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا۔ بارڈر کنٹرول کی کمزوری، حکمرانوں کی بے حسی، اداروں کی کرپشن اور عوام کی لا علمی نے مل کر اس لعنت کو مضبوط کیا۔ لیکن اصل المیہ یہ ہے کہ یہ زہر صرف زردوں پر نہیں رکا بلکہ شہروں میں عام ہوا۔ بڑے بڑے ڈرگ مافیا نے سیاست دانوں اور پولیس کو خرید لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طالب علم کے لیے چاکلیٹ خریدنا مشکل ہے مگر چرس کا سگریٹ خریدنا آسان۔ آج یونیورسٹیوں میں آپ کو کتاب پڑھنے والا طالب علم کم اور نشے کی گولی کھانے والا زیادہ ملے گا۔ ہاسٹلوں کے کمروں میں نصاب سے زیادہ منشیات کے پیکٹ ملیں گے۔ اسکول کے بچے جو کارٹون دیکھنے کی عمر میں ہیں وہ سگریٹ کے نشے سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ سب صرف اس لیے ممکن ہوا کہ والدین، اساتذہ، پولیس اور حکومت سب نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہم ایک منافق قوم ہیں، ایک طرف مسجدوں میں ایمان کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف اپنی گلی میں بیٹھے ڈرگ ڈیلر کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی بااثر کا آدمی ہے۔ یہ قوم اس وقت تک سنجیدہ نہیں ہوگی جب تک اس کے اپنے گھر کا کوئی بچہ نشے میں برباد نہ ہو جائے۔ نشے کا نقصان صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی ہے۔ ایک نوجوان جو چرس یا آئس کا عادی ہو جاتا ہے وہ اپنے والدین کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، چیزیں چوری کرتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنی عزت بیچ دیتا ہے۔ وہ نہ پڑھائی کر سکتا ہے، نہ نوکری، وہ نہ کسی رشتے کی عزت رکھ سکتا ہے، نہ اپنی ذات کو سنبھال سکتا ہے۔ ایسے لوگ معاشرے کا بوجھ بن جاتے ہیں۔ ایک ماں جو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دکھتی ہے، اچانک دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا رگوں میں زہر ڈال رہا ہے۔ ایک باپ جو کمائی حلال کی روٹی پر خرچ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا وہی پیسہ آئس کے ڈیلر کو دے رہا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں؟ یہ بربادی نہیں؟ اگر آپ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور یا کوئٹہ کے کسی پوش علاقے میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گاڑیوں کے اندر امیر زادے نشے کے دھوئیں میں ڈوبے بیٹھے ہوتے ہیں۔ غریب محلے میں جائیں تو رکشے والے کا بیٹا یا مزدور کا بچہ چرس کے سگریٹ سے سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لعنت امیر اور غریب دونوں کو نکل رہی ہے۔
لیکن فرق یہ ہے کہ امیر کے بچے کو پولیس نہیں پکڑتی اور غریب کا بچہ جیل چلا جاتا ہے۔ یہ دوہرا معیار اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے قانون میں انصاف صرف دولت والوں کے لیے ہوتا ہے۔ حکومت نے کبھی اعداد و شمار جاری ہی نہیں کیے جو حقیقت بیان کریں، لیکن مختلف رپورٹس کے مطابق پاکستان میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نوجوان کسی نہ کسی شکل میں منشیات کا استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ تعداد بڑھ رہی ہے اور کم ہونے کا کوئی آثار نہیں ہے۔ ہسپتالوں میں منشیات کے مریضوں کے وارڈ بھرے پڑے ہیں مگر علاج نہ ہونے کے برابر۔ ریہیب سینٹرز کاروبار بن چکے ہیں جہاں مریضوں سے پیسے تو لے لیے جاتے ہیں مگر اصل علاج نہیں ہوتا۔ حکومت کے بجٹ میں اربوں سیاستدانوں کے عیاشیوں پر خرچ ہوتے ہیں مگر نوجوانوں کو بچانے کے لیے چند لاکھ نہیں ہیں۔ اصل المیہ یہ ہے کہ معاشرہ خاموش ہے۔ والدین شرمندگی کے ڈر سے بچوں کے نشوں کو چھپاتے ہیں، استاد نصاب میں پڑھانے میں مصروف ہیں مگر شاگرد کی تباہی پر خاموش، مذہبی رہنما ممبر پر سب کچھ کہتے ہیں مگر منشیات کے خلاف کھل کر بات نہیں کرتے۔ میڈیا اشتہارات بیچنے لگتا ہے مگر کبھی نشے کے خلاف مہم نہیں چلاتا۔ سب چپ ہیں اور اس چپ نے نشے کو بڑھا دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ منشیات ایک مکمل مافیا ہے، اس کے پیچھے طاقتور لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، پولیس ہے، حتیٰ کہ کچھ ڈاکٹر، فارماسسٹ بھی شامل ہیں جو نشہ اور ادویات بلیک میں بیچتے ہیں۔ یہ مافیا نوجوانوں کو جال میں پھنسا کر غلام بنا دیتی ہے تاکہ ان کا کاروبار چلتا رہے، اور افسوس یہ ہے کہ ریاست کمزور ہے، قانون بکا ہوا اور عوام اندھی ہے۔ اس صورتحال میں نئی نسل کے پاس کیا بچتا ہے؟ یا تو وہ نشے میں ڈوبیں یا پھر بغاوت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے۔ جب تک والدین، اساتذہ، میڈیا اور حکومت مل کر یہ نہیں مانیں گے کہ منشیات ایک قومی تباہی ہے، تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر قانون کو سخت کرنا ہوگا، ڈرگ ڈیلرز کو سر عام عبرتناک سزائیں دینی ہوں گی۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ڈیلر سیاستدانوں کے ساتھ ہے تو پھر کون سزا دے گا؟ اگر ریاست مخلص ہو تو یہ ممکن ہے مگر اگر ریاست بکی ہوئی ہو تو پھر عوام کو خود کھڑا ہونا ہوگا۔ سب سے اہم کردار والدین اور استاد کا ہے۔ اگر ماں باپ بچوں کے دوست بن کر ان کی نگرانی کریں، اگر اسکول اور یونیورسٹیاں نصاب کے ساتھ تربیت بھی دیں، اگر میڈیا ڈراموں اور فلموں میں نشے کو فیشن بنا کر دکھانے کی بجائے اس کے نقصانات اجاگر کرے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج ہر ادارہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے۔ اختتامیہ طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ منشیات صرف ایک فرد کی ذاتی تباہی نہیں ہوتی بلکہ پوری قوم کی اجتماعی موت ہوتی ہے۔ آج اگر ایک طالب علم چرس پی رہا ہے تو کل وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ اگر ایک انجینئر آئس کے نشے میں ہے تو وہ پل نہیں بنا سکے گا۔ اگر ایک فوجی نشے کا عادی ہو گیا تو وہ ملک نہیں بچا سکے گا۔ یہ صرف ایک شخص کا مسئلہ نہیں بلکہ ملک کی بقا کا سوال ہے۔ اگر ہم نے آج اس پر قابو نہ پایا تو کل یہ ملک نوجوانوں کے قبرستان میں بدل جائے گا۔ قومیں اس وقت مرتی ہیں جب ان کے نوجوان خواب دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتے، اور نشہ وہ زہر ہے جو خواب چھین لیتا ہے۔ ہمیں اب جاگنا ہوگا ورنہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ یہ ویڈیو ایک چیخ ہے، ایک پکار ہے، ایک تھپڑ ہے ان سب کے منہ پر جو خاموش ہیں۔ اگر اب بھی کوئی نہ جاگا تو یاد رکھو، کل جب تمہارے اپنے گھر کا چراغ بجھے گا تو کوئی دوسرا تمہارے لیے نہیں روئے گا۔ نئی نسل منشیات کی آگ میں جل رہی ہے۔ اگر ہم نے اس آگ کو نہ بجھایا تو پوری قوم کو یہ جلا کر راکھ کر دے گی، اور اس راکھ میں کوئی مستقبل نہیں ہوتا، صرف مایوسی، صرف بربادی، صرف اندھیرا۔